چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں شیخ طریقت امیر سنت سے یہ سنا ہے کہ آپ روزانہ ایک منزل قرآن کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حافظ تھے، اور یوں کہیے کہ حافظ ہونے کا حق ادا کر رہے تھے کہ ایک منزل قرآن پاک روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے آیات بینات کی کچھ تلاوت ترجمے کے ساتھ ہم بھی سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے۔ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا۔ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ فالحكم لله العلي الكبير، تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا۔ وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے۔ وما يتذكر إلا من ينيب، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر، پڑے برا مانے کافر۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ بلند درجے دینے والا عرش کا مالک ایمان کی جان یعنی وحی ڈالتا ہے اپنے حکم سے
اپنے بندوں میں جس پر چاہے کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، اللہ پر ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ لا ظلم اليوم آج کسی پر زیادتی نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی سلامتیاں بھلائیاں اللہ تعالی ہمارا مقدر بنائے، آمین۔ مفتی دعوت اسلامی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے انشاءاللہ الکریم، اسی پر آج ہم بات کریں گے، اور اشارتاً میں اس حوالے سے آپ کو پہلے کچھ بتا چکا ہوں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں آج ہماری ایک اور خوش بختی بھی ہے کہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری ادامہ ذلہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ کا ایک ڈائریکٹ تعلق رہا ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق صاحب اتاری سے، اور چونکہ میرے استاد بھی ہیں، اور جب میرے پاس مجلس رابطہ بین العلماء والمشائخ کا شعبہ تھا تو میرے رکن شورا بھی تھے، اور اس طریقے سے اس حوالے سے بھی ان کے ساتھ ایک میرا جو وقت گزرا ہے، تو میں نے ان سے بہت ذکر خیر، یوں بولیے خیر کے ساتھ بھلائی والا ذکر مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، اور میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، پہلے شعر سناتا ہوں پھر حدیث شریف پر آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ ہے نا شعر کے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچیں وہ مؤمن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مضمون اور مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسی کا جنازہ جا رہا تھا تو لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا وجبت، یوں ہی کسی کے جنازے پر لوگ جو ہے وہ اس کے بد اعمالیوں کا یوں بولیے کہ ایک بیان کر رہے تھے، تو فرمایا وجبت۔ تو عرض کی گئی حضور یہ اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ تو فرمایا کہ جس کے لیے اچھائی کا کہا جا رہا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی بد اعمالیوں کی بات کی جا رہی تھی اس کے لیے جہنم کا یوں بولیے کہ وجوب ہوا۔ اس فرمان علی شان کے مضمون کی حدیث پاک یہ موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ زبان خلق کی کتنی اہمیت ہے۔ مخلوق خدا کا کسی کے بارے میں اس کے اچھے اعمال کی گواہی دینا، یوں بولیے کہ بندے کے لیے جنت میں جانے کا ایک سبب اللہ کی رحمت سے یہ بات بنے گی۔ تو اس کے لیے اچھے چرچے کے لیے کام بھی کیا کرنے پڑیں گے؟ اچھے ہی کرنے پڑیں گے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے انداز کی اچھائی کی گواہی دینے والے تھے۔ اور اللہ کی رحمت سے میں نے مدنی چینل کے ناظرین لوگوں کو سنا ہے
دنیا سے جانے والے کے لیے اچھے جذبات کا، الفاظ کا، اس کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ، اللہ کرے ہمارا بھی یہی حال ہو۔ آج ہم مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اچھی خصوصیات ان کو عطا فرمائی تھیں، اللہ پاک ہمیں بھی اس سے فیض عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کا حامل اور ان پر عمل کرنے والا، ان خصوصیات کو اپنانے والا، ان اچھے کاموں پر عمل کرنے والا اللہ کریم ہمیں بنائے، آمین۔ عدنان شیخ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ الکریم کلام سنائیں گے۔ جی ارشاد۔ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، چاند شمس ہو پیڑ بولے، جانور سجدے کریں، چاند شمس ہو پیڑ بولے، جانور سجدے کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل بھر دیے، صدقہ ان تو کا پیارے، صدقہ ان تو کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان تو کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان جل بھر دیے، صدقہ اللہ تو کا پیارے، صدقہ اللہ تو کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ اللہ تو کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب دار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب دار ہے، میں قبر تیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، گورے گورے
تو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب دار ہے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب دار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے، اور گونج گونج اٹھے ہے نغمہ تیری رضا سے پوچھتا، گونج گونج اٹھے ہے نغمہ تیری رضا سے پوچھتا، کیوں نہ ہو اس رسول کی مدحت میں وقار ہے، کیوں نہ ہو اس رسول کی مدحت میں وقار ہے، مجتبی آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے امام اہل سنت کا۔ اور مجد آباد ہے آسیو، خوشخبری ہو تمہیں اے گناہ گارو، شافع شہ ابرار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں۔ تہنیت اے مجرموں، مجرموں تمہیں مبارک ہو، ذات خدا غفار ہے، اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آؤ توبہ کی طرف، آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں امام اہل سنت کا جو مقطع پڑا ہے کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرے رضا سے بوستاں، یعنی باغات یہ گونج اٹھے ہیں۔ بلبل ہوتی ہے نا، باغ کے اندر پھول بھی ہوتے ہیں، تو بلبل کا ایک یوں بولیے کہ ایک نغمہ ہوتا ہے باغوں کے اندر۔ اور عدنان بھائی صبح بالخصوص زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ میں ہم نے جو ایک چیز محسوس کی وہ یہ بھی تھا کہ ایکو سسٹم جہاں پر جو ہے وہ اچھا ہے۔ ایکو سسٹم ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے آواز کا ایکو سسٹم ہوتا ہے، ساؤنڈ کا، ہاں یہ جیسے ہمارے یہاں بھی ہے لگا ہوا، تو یہ ایکو سسٹم نہیں۔ اچھا، میں زندگی کے ایک نظام کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا ایکو سسٹم، بالکل، جس کے اندر شجر بھی ہیں تو حجر بھی ہیں تو چرند بھی ہیں تو پرند بھی ہیں تو انسان بھی ہیں تو درندے بھی ہیں، یعنی یہ سارا یہ بھی ایک ایکو سسٹم کہلاتا ہے۔ بایولوجی جنہوں نے پڑھی ہے ان سے یہ بات مخفی نہیں ہے۔ تو گاؤں دیہات میں عموماً جہاں نیچرل سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو وہاں آپ کو پرندوں کی چہچہاہٹ ملے گی، پرندے چہچہا رہے ہیں، سبحان اللہ، گھوگھو بول رہا ہے، اس کی بھی اپنی اس کی آواز کا ایک اپنا جو ہے وہ ذوق ہوتا ہے، اور پھر کوئل کی کبھی کبھی آواز آتی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مجھے فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ یاد آ گیا۔ ہم جب اپنے گاؤں میں صبح فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو جو ایک پرندہ ہے جسے پنجابی میں جو ہے وہ گھوگھو کہا جاتا ہے، اردو میں سے فاختہ، اچھا، تو اس کے بولنے کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اور وہ بالکل بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے، پریکٹیکل بھی اس کا کیا ہے، دیکھا ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا اللہ جی تیتر کی بھی آواز ہوتی ہے، تیتر بٹیر ان کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے۔ بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب بندہ درخت لگاتا ہے، گھر میں ہوم گارڈن کا انتظام کرتا ہے، تو بعض اوقات پرندے آتے ہیں اور وہ چہچہاتے ہیں، اور ان کی ایک خوبصورت آواز ہوتی ہے جو انسان کے کانوں میں کیا کرتی ہے، رس گھولتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ گلشن مصطفیٰ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، رفعت کا، شان کا جو ایک باغ ہے خوبصورت سا، اس کا ایک بلبل ہے، اور اس بلبل کی یوں بولیے کہ تعریف کر رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، اور باغ کیا ہے اس سے گونج رہا ہے. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، ماہ سفر مظفر بھی آنے والا ہے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ گونجے، کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے. وہ آخر پھول آپ دیکھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی مدحت میں، جن کی تعریف میں انہوں نے اپنی چونچ کو کھولا ہوا ہے. اللہ اکبر. واہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. جیسے ہے نا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں. لب واہ ہیں مطلب کیا ہے؟ ہونٹ کھلے ہوئے ہیں، بندہ حضور سے فریاد کر رہا ہے، التجا پیش کر رہا ہے، آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. ٹھیک ہے، تو واہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا. اسی طرح ایک اور فارسی شعر میں ہے، آنا کے چشم مست بسد ہیلا وا کند صدرا ولی کنند مگس را ہما کنند. یہ بھی واہ ہے، مطلب کیا؟ کھولنا، آنکھ کھولنا. اللہ کریم کی محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھ جب اللہ والے کھولتے ہیں تو مکھیوں کو ہما بنا دیتے ہیں، اور کیا ہی پھر کمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو واہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں کیا ہے؟ واہ منکار ہے. مطلب چونچ کیا ہے؟ کھلی ہوئی ہے. زبان کیا ہے؟ آقا کریم کی تعریف جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، اور عشاقان رسول ماشاءاللہ اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلال الخیرات شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو شجرہ قادریہ عطاریہ ہے، اس میں دلال الخیرات کا ایک حزب پڑھنا یہ بھی ہمارے اوراد میں شامل ہے. یعنی امیر علیہ سنت سے جو مرید ہیں، جو طالبین ہیں، ان کو جو ایک سبق دیا گیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس کو پڑھا جائے. تو مکتبۃ المدینہ نے اس کو الحمدللہ شائع بھی کیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ پی ڈی ایف بھی مل جائے گی، اپنے موبائل میں رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں. واہ واہ. آپ اگر عزیزیہ سے نکلیں اور مسجد عائشہ جائیں اور مسجد عائشہ سے حرم شریف آئیں، تو اس پورے رستے میں آپ کم از کم دلائل الخیرات کا ایک حزب آرام سے پڑھ سکتے ہیں. واہ جی واہ. تو ٹریولنگ ٹائم کو پھر روٹ ٹائم بھی بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. تو یہ جو بالخصوص امیر سنت سے وابستہ ہیں، تو امیر سنت نے اس کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. جی ہاں، یہ اجازت کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو پھر اس کے ذوق میں، اس کی روحانیت میں، اس کی اثر میں اللہ کی رحمت سے اور کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. کیا لکھا ہے حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے، بندہ پڑھتا جائے اور اگر سمجھتا جائے تو بس پھر آقا کریم کی یاد میں جو ہے وہ گھومتا چلا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہرحال پروگرام کے عنوان پر اور موضوع پر آتے ہیں. مفتی دعوت اسلامی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہیں مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سر آپ سے انشاءاللہ بات شروع کریں گے. کچھ ان کا تعارف، کہاں سے ان کا تعلق تھا، کچھ اس حوالے سے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی محمد فاروق عطاری مدنی صاحب یہ میمن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی پیدائش لاڑکانہ سندھ کے اندر ہوئی. ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ہجرت کر کے ہند سے یہاں پاکستان میں آئے، اور یہ 1976 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے حفظ القرآن کی سعادت حیدرآباد سے حاصل کی، دارالعلوم احسن البرکات سے، اور اس کے بعد یہ یہاں کراچی منتقل ہو گئے. یہاں پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، اور انہیں رکت انگیز دعا بڑی پسند آئی، اور پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. حافظ القرآن تو ویسے ہی تھے. اور پھر جامعۃ المدینہ کا جب آغاز ہوا تو آپ اس میں داخل ہو گئے. آپ اولین جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اور پھر آپ نے یہاں پڑھنا شروع کیا، اور ساری تعلیم پھر جامعۃ المدینہ سے ہی مکمل کی. پھر جو ہے وہ تخصص جو آپ نے کیا، تخصص فی الفقہ مفتی کورس، وہ جامعہ غوثیہ سکھر سے کیا مفتی ابراہیم صاحب کے پاس. اور پھر جو ہے دارالفتاح اہل سنت کے اندر آپ نے فتاوی نویسی کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ تقریباً اسی میں جو ہے پھر آپ سن 2006 میں آپ کا انتقال ہوا، اور محرم الحرام کی 18 تاریخ تھی 1427 ہجری کے اندر آپ نے وصال فرمایا. اور اگر جو ہے وہ آپ کی تحریری خدمات دیکھیں تو فتاوی نویسی کے علاوہ آپ نے حاشیہ جو ہے وہ تفسیر جلالین کا لکھا،
اور یہ 1200 صفحات پر مشتمل تھا، جس پر ابھی کام ہو رہا ہے، اور 6 جلدوں پر اس نے آنا ہے۔ واہ واہ، 4 جلدیں غالباً آ چکی ہیں، انوار الحرمین کے نام۔ جی انوار الحرمین۔ واہ، تو یہ آپ کی تصنیفی یعنی فتاوی نویسی کے علاوہ آپ کا یہ جو ہے وہ جو حاشیہ ہے یہ آپ کی تصنیفی خدمات میں سے ہے۔ یا مرحبا۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ درس نظامی جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے تھے، وہ دارالعلوم جامعۃ المدینہ کنز الایمان مسجد میں ہی تھا، یہ دارالفتہ کے ساتھ ہی یہاں پر آپ پڑھاتے بھی تھے، یا مرحبا۔ اور جو ہے وہ وقت کے بڑے پابند تھے، اور خصوصیات جو ہے یہ زندگی جو آپ مختصر سی زندگی آپ کہیں جی، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ یوں جو ہے مختصر خاکہ اس کا یہ ہے۔ جی ٹھیک، آپ کا تعلق ان کے ساتھ بطور استاد اور شاگرد تھا، بطور نگران اور ماتحت تھا، یا کس طرح تھا؟ میں دارالفتہ سنت میں سن 2003 میں گیا تھا، صحیح، اور سن 2003 کا اکثر حصہ جو ہے وہ بلکہ سارے ہی سن 2000 کی مئی یا اپریل جون سپٹمبر میں غالباً گیا ہوں، یا پھر اگست میں گیا ہوں گا، یہی دن تھے، اگست ستمبر میں۔ ٹھیک جی۔ تو اور میں نے جو ہے 1 سال تقریباً جو ہے وہ دارالفتہ سنت میں گزارا، تو اس وقت صرف ہم تعارف سنتے تھے کہ یہ مفتی فاروق صاحب ہیں، ان سے زیادہ کوئی ہم کلام ہونے کا موقع نہیں ملا۔ صحیح، اور دارالفتہ سنت میں بڑی رونق ہوا کرتی تھی، سائلین بہت زیادہ آیا کرتے تھے، مفتیان کرام بھی زیادہ ہوتے تھے۔ تو جب 1 سال مکمل ہو گیا تو پھر جو ہے وہ مجھے کہا گیا کہ آپ کو مفتی فاروق صاحب کے دارالفتہ سنت یہ نور العرفان نام تھا، صحیح، تو اس میں آپ کو جانا ہوگا۔ صحیح، تو خارا در، تو جب خارا در میں جو ہے وہ جانا ہوا تو وہاں سائلین بھی کم ہوتے تھے، صحیح، اور مفتی صاحب بھی اکیلے ہی ہوتے تھے، دوسرا میں ہوتا تھا، ہم 2 ہی فرد ہوتے تھے، صحیح، اور مفتی صاحب جو ہے وہ بہت کم بولتے تھے۔ اب وہ نہ بول رہے، وہ مجھ سے ہم کلام نہیں ہو رہے، میں ان سے ہم کلام نہیں ہو رہا۔ شروع میں تو بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ وہ بہت پر رونق تھا نا جو دارالفتہ کنز الایمان تھا، دارالفتہ سنت، صحیح، تو لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہ دل جو ہے وہ لگ گیا۔ واہ، تو یوں یعنی شاگرد کے طور پر میں گیا، واہ، اور ویسے بھی ان کا روب اور دبدبہ بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جب میں وہاں جانے لگا تو مجھے ایک مفتی طارق صاحب ہیں، دارالفتہ سنت میں ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا شاہد بھائی گھبرائے نہیں، مفتی صاحب بڑے جو ہے وہ مہربان ہیں، واہ، اور بڑی خیرخواہی کرنے والے، خیرخواہی سے مراد یعنی بہتری سوچنے والے، بھلائی چاہنے والے۔ صحیح، تو مجھے بھی ہوا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، تو پھر بہرحال وہاں پر جو ہے وہ جانا ہوا، اور واقعی میں نے انہیں بہت شفیق پایا۔ جی، تو ویسے جو ہے وہ انہیں بھی زیادہ، اصل تو میں یہ کہوں گا کہ وہ زیادہ نہیں بولتے تھے، لیکن میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بار بار جو ہے وہ بولتا نہیں تھا، یہ وہ آپ یوں سمجھے۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ موٹر سائیکل پر ہم وہاں سے روانہ ہوئے وہاں سے یہاں آتے ہوئے فیضان مدینہ میں رہتا تھا، تو وہاں سے تقریباً جو ہے وہ 40 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں موٹر سائیکل پر۔ اور مفتی صاحب کا ایک اور انداز تھا کہ آپ کے اندر تحمل بہت تھا، اور بڑے یعنی آپ جیسے آپ ہڑا اڑی کہتے ہیں نا، جذباتی آدمی، جذباتی یوں نہیں تھا آپ کی، بہت جو ہے وہ تحمل سے، اچھا موٹر سائیکل ہی بڑے تحمل سے چلاتے تھے، واہ واہ واہ، اور بلکہ جو ہے بعض اوقات تو مجھے محسوس ہوتا کہ موٹر سائیکل چل نہیں رہی، رینگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، صحیح ہے۔ تو یوں یہ کافی مہروز بھائی بھی بڑے تحمل سے چلاتے ہیں موٹر سائیکل، ہاں مجھے بھی اتفاق ہوا ہے مہروز بھائی کے ساتھ بھی سفر کرنے کا۔ برابر جی، تو وہاں سے جو ہے کافی وقت لگ جاتا ہے نا، صحیح، تو اب جو ہے وہاں سے ہم بیٹھے اور جو ہے وہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی نا، صحیح، تو وہاں چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے، نہ وہ بولے نہ میں بولا، واہ جی، اور یہ ہمارے لیے بڑی حیرت والی بات ہے کہ یہ 40-45 منٹ کا فاصلہ ہے اور بالکل کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اور بس جیسے ہی میں اترا تو السلام علیکم، وعلیکم السلام جو انداز ہوتا ہے، کیا بات ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ ایک یادگار واقعہ تھا میرا، اور یہ یعنی آسان نہیں ہے، یعنی اس طرح ایک اتنا قریب 2 حضرات ہوں اور بالکل ایک دارالفتہ میں بیٹھتے ہوں، تو اچھا عمر میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، قریب العمر تھے ہم، تو یعنی یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ بغیر ضرورت کے کسی قسم کی بات نہیں کرتے تھے، کمال بات۔ اور جو سائلین آتے تھے ان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا رویہ ہوتا تھا اور رہنمائی کرتے تھے، اور جب وہ نہیں ہوتے تھے پھر جو ہے وہ مجھے ڈیل کرنا ہوتا تھا۔ صحیح، اچھا فتاوی نویسی میں بھی یہ دیکھا ان کو کہ جب میں نے کوئی فتویٰ لکھا ہے اور کوئی غلطی کی ہے
جی تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بس یہ کہ آپ اس طرح نہیں، آپ کو اس طرح لکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر کھانے پینے میں بھی جو ہے وہ مفتی صاحب بہت کم کھانا پینا جو ہے وہ، یعنی خوراک بھی آپ کی کم تھی۔ سر میں ایک عنوان کو لینا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو، کہ اس طرح جسے ایک آپ نے ان کا لیا کہ خاموش طبع جو ہے وہ آدمی تھے، اور یہ خاموشی بھی یہ ایک یوں بولیے کہ فضول باتوں سے اور ناجائز باتوں سے خاموش رہنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاں جی، اور ایک خصوصیت ہے جسے اللہ کریم وہ عطا فرمائے، کم گو ہر کم گو ہونا۔ یعنی بات دیکھیں آپ سب، ایک تو ہے بول ہی نہیں رہا، ہاں جی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں کو کو کو، مطلب بولنا ہی نہیں ہے، آپ ضرورت کی بات ہے وہ بھی نہیں کرنی، کام کی بات ہے وہ بھی نہیں کرنی، کوئی امر بالمعروف ہے وہ بھی نہیں ہے، نہی عن المنکر ہے وہ بھی نہیں ہے، کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو کیا ہے بھائی، خود بول نہیں رہا اور کوئی اگر بلوانے کی کوشش کر رہا ہے کام کی بات پر، اس پر بھی نو رسپانس۔ نو رسپانس۔ یہ تو مطلب یہ انداز واقعی قابل تشویش ہے اور اچھا بھی نہیں ہے، اور یہ ویسے سسپیشیس لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ ان سے کوئی ضرورت کی بات بھی اگر کریں گے نا تو وہ کیا کریں گے، آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ سسپیشیس جو ہوتے ہیں نا، مشکوک لوگ، کہ وہ بولے گا تو کچھ کھل نہ جائے، بند شخصیت کے مالک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو جو خاموشی ہے نا، فضول باتوں سے اور بیکار باتوں سے بہتر ہے کیا بندہ رہے، خاموش رہے۔ اچھا، بعض کا لگتا ہے کہ یہ بات نہیں کر رہا، خاموش ہے، لیکن بندہ کچھ نہ کچھ ذکر کر رہا ہے، ہاں جی، کسی بات میں کیا ہے فکر کر رہا ہے، فکر آخرت ہے، اس میں جو ہے نا وہ ذکر باللسان ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، تو اس میں مصروف اور مشغول ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے، اللہ ہمیں یہ بھی عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا صاحب اس پر بھی کچھ جو ہے وہ بات ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ باتونی لوگوں کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ جو زیادہ باتونی ہوتے ہیں یہ پھر کبھی کبھی سر درد بھی کر دیتے ہیں، اور باتوں میں ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو بندہ اس کو سننا نہیں چاہتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ واقعی بعض لوگوں کا اس طرح کا مزاج ہوتا ہے، لیکن یہ مزاج بعض اوقات مہنگا بھی پڑ جاتا ہے بندے کو، جن کی عادت ہوتی ہے کہ سنتے رہنا، یا بھئی خاموش طبع لوگوں کے پاس کم بیٹھیں گے یا بیٹھنے کو ناپسند جاننا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ، جس کو ایک لفظ ہمارے معاشرے میں کانوں کا چسکا، تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ بولنے والا آدمی چاہیے ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ جو بولنے والے ہوتے ہیں، اور پھر صرف بولنے پر اکتفا نہیں ہوتا، ساتھ میں آپ نے فیور بھی کرنی ہوتی ہے، ہاں جی آپ درست کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ جو ہے ان کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنیں گے۔ یعنی چپ کر کے بیٹھا ہوا نا آدمی اور صرف سنے ہی جا رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، یا تائید نہیں کر رہا، تو اس پر بھی پھر وہ برہمی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں بولے جا رہا ہوں تم تائید ہی نہیں کر رہے، میری بول نہیں رہے۔ اور بعض اوقات تائید ایسی جگہ پر لی جا رہی ہوتی ہے جہاں ہاں کہنے میں بھی بندہ جو ہے نا وہ یوں کہہ رہے ڈوب رہا ہوتا ہے، اور نہ کہنے میں بھی ڈوب رہا ہوتا ہے۔ یہ ادھر ناراض ہوگا، اور اگر ہاں کرتا ہے تو بعض اوقات وہ شریعت کے معاملات کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بندے کو معتدل مزاج ہونا چاہیے، یعنی سننے کے اعتبار سے بھی اور بولنے کے اعتبار سے بھی ایسا نہ ہو کہ فضول جو ہے وہ بولنے کی عادت یہ بھی غلط ہے، اور فضول سننے کی عادت جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ جب اس طرح کا آدمی ہو نا جس کو سننا ہے، کچھ نہ کچھ سننا ہے، تو پھر وہ جو بھی اسے ملے گا نا وہی وہ سننے لگ جائے گا۔ اور جب خلاف شرع چیزیں جو ہے وہ گانے بجانے والے وہ ایسے کے اندر بھی جا پڑے گا، کیونکہ اب اس کو کچھ نہ کچھ سننا ہے، یا غیبتیں چغلیاں کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ لگائی بجائی کرنے والے، ہاں جی خبریں دینے والے لوگ، یا ادھر کی ادھر غیبتیں چغلیاں کرنے والے، لگائی بجھائی کرنے والے لوگ، یہ جو بعض لوگ ہیں نا ان کو ایسے مزاج کے لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی وہ اس کی رپورٹ کدھر سے ملے گی اور اس کی باتیں کہاں سے ملیں گی۔ اور یہ اس طرح کا جو مزاج ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اولیاء کے اوصاف میں سے ہے کم گو ہونا، ضرورت کی بات کرنا، اور وہ بھی تھوڑے لفظوں میں نمٹا دینا۔ یعنی آدمی کو سامنے ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارہ پوچھتے ہی رہے، آپ نے بات کی ہے تو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بھئی کیا ہوا ہے، نہ، جو بات جو معافی الضمیر ہے، جو آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں، وہ آپ نے اتنے ہی لفظوں کے اندر سمجھا دیا، بتا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کے اوصاف میں سے ہے۔ وجہ اس کی، اچھا یہ کرتے کیا ہے، کم گوئی کے بعد ایسا نہیں ہے کہ
خاموش، ایک تو ہے محض خاموش ہونا اور ایک ہوتا ہے خاموش رہ کر غور فکر تفکر اور تدبر کرنا. اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں میں غور فکر کرتے ہیں، کائنات میں غور فکر کرتے ہیں. تو اس لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں ہمیں ان کے اوصاف کو اپنانا چاہیے. کم گو بھی ہو آدمی اور ایسے ہی سننا ہے، سننے کی عادت ہے جی مجھے جی وہ یوں کہہ لیں صبر نہیں آتا، کچھ نہ کچھ سننا ہے تو پھر تلاوت قرآن سنیے، مرحبا. سننا ہے تو پھر نعت مصطفیٰ سنیے، اچھا سنیں اچھا بولیں، انشاءاللہ الرحمن اس کے اثرات آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے کے اندر انشاءاللہ الرحمن یہ ظاہر ہوں گے. گھر کے اندر بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جب سننے کی عادت ہے، بندہ تلاوت قرآن سن رہا ہے یا خود کر رہا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی گھر کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی. بڑی پیاری بات کہی سر. مجھے کسی نے ایک بات جو ہے وہ بتایا، گھر میں پرابلم ہے، مسئلہ ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ ہماری امی کو شکایت ہے کہ جو ہماری زوجہ ہے یہ زیادہ ان کے ساتھ باتیں نہیں کرتی. اللہ. تو میں نے انہوں نے کہا بھائی میرے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے. زیادہ باتیں جو بندہ کرے گا تو وہ پھر جو اس کے دماغ میں آئے گا وہ بولے گا، اور جو اس کے دماغ میں آ رہا ہے جب وہ بولتا جا رہا ہے تو وہ پھر سامنے والے کو سوٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ پھر کیا ہے، اگلی بات ہے. آپ یہ بتائیں، میں نے انہیں کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ کام کی جو بات ہے وہ اس کا رسپونڈ آپ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس پر بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر یہ تو ہو رہی ہے، میرے نال نہیں بہندی، میرے نال گلاں نہیں کر دی، چپ چپ جو ہے رہندی ہے، یہ کیا کہیں گے؟ بعض لوگوں میں یہ مزاج ہوتا ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے سر؟ یہ نعمت ہے، یہ زحمت ہے، یہ وبال ہے، یہ خیر ہے، کیا ہے؟ فالتو باتیں جسے یوں بولیں وہ نہیں ہو رہی. اور جن کا ویسے مجھے یوں لگتا ہے کہ جن کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا فالتو باتیں کرنے کا، تو ان کو اپنی سراؤنڈنگ میں لوگ بھی ویسے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو وہ بولے کہ راگ میں راگ جو ہے نا وہ اپنا کچھ ملائے تو صحیح. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں زیادہ گفتگو کرنے سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زیادہ گناہ جو ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں، بلکہ غالباً 80% گناہوں کے بارے میں یہ لکھا ہے. تو زیادہ گفتگو کریں گے تو کسی کی جو ہے وہ غیبت بھی ہو جائے گی، چگلی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آدمی کہہ کر جتنا پچھتاتا ہے اتنا خاموش رہ کر کم ہی پچھتاتا ہے. یعنی جو ہے وہ گفتگو نہیں کی تو یہ کم پچھتاوا ہوگا، لیکن گفتگو کر لی کسی کی دل آزاری ہوگی، کسی کا چہرہ اتر گیا، پھر لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ نعمت تو میں کہوں گا، اور آج کل کے زمانے میں تو یہ زیادہ نعمت ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور آج تو ایک دوسرے کو ترغیب بھی دلائی جا رہی ہوتی، نہیں جناب ویڈیو بناؤ، یہ کرو وہ کرو. تو یوں یعنی اپنی زبان دانی کی جو دھاک ہے وہ ہم لوگوں پر بٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ اس چکر کے میں جو ہے وہ بہت سارے گناہوں کا بھی جو ہے صدور کر ڈالتے ہیں، اور دوسروں کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے. تو اسے میں نعمت ہی کہوں گا. اور عمومی طور پر گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے. باتیں ساس بہو کے اندر جو جھگڑے ہیں اس کی بنیاد زیادہ باتیں کرنا بھی ہے. بالکل کہ اگر گفتگو کم ہوگی تو جھگڑے کا چانس جو ہے وہ کم ہو جائے. خدا نہ خواستہ اگر جھگڑا ہو بھی جاتا ہے اور واقعی گفتگو کم کرنے کی عادت ہے تو جھگڑے میں بھی جو ہے وہ جھگڑے کا دورانیہ بھی کم ہی ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ جو ہے وہ جھگڑا تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد سے جو ہے امیر اہل سنت نے تو جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے اس میں خاموش رہنے کی تو باقاعدہ ترغیب ہے، اور آپ کی جو ہے وہ کتاب بھی موجود ہے گفتگو کے آداب کے تعلق سے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنی گفتگو کم کرنی چاہیے، اور گفتگو کریں تو اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں سے کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے. اور پھر جو ہے جہاں کام کی بات ہے وہاں ضرور کرنی چاہیے، نیکی کی دعوت دینی چاہیے. اور مفتی صاحب کا یہ بالکل انداز تھا کہ جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بولتے بھی تھے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی خاموش رہتے تھے، اور جب سمجھانے کی بات آتی تھی بالکل سمجھاتے تھے اور تفصیل کے ساتھ سمجھاتے تھے، اور بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کرتے تھے. آپ کا سائلین کو ڈیل کرنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا تھا، اور سائلین پر بھی بڑے شفیق ہوتے تھے. کوئی اگر جو ہے وہ اس طرح کا سوال بھی کر دیتا تھا نا تو اس کی مذمت بیان نہیں کرتے تھے. یعنی تم نے کیسا سوال کر دیا ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. کبھی بھی میں نے ان کی زبان سے یہ سائلین کے بارے میں بالخصوص نہیں سنا.
اور وہ آتے تھے اور آپ بات سنتے تھے، بعض اوقات مسکرا بھی دیتے تھے، مسکرا کر کہتے تھے کہ یہ سوال آپ، یعنی یوں ضرور کہتے تھے کہ یہ سوال آپ نے کس طرح کر دیا ہے، سوال تو یوں بنتا ہے. ہاں وہ کہتے تھے ہاں واقعی سوال میرے کہنے کا مقصد بھی یہی ہے. تو یعنی یوں جو ہے وہ آپ یعنی چہرہ شناس بھی تھے، چہرے سے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے، سوال کیا کرنا چاہتا ہے. تجربہ بھی تھا، مفتی تھے الحمدللہ، اچھے مفتی تھے. تو پھر سائلین کو جو وہ سوال کرنا چاہتے ہیں ان کے سوال کی درستی بڑے اچھے انداز سے کر دیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا یعنی اچھی گفتگو کا انداز بھی تھا. یا مرحبا، اللہ ہمیں بھی اچھی گفتگو کرنے والا بنائے، اور خاموشی بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ فضول باتوں سے بندہ بچے. خلیفہ میرے سنت کا میں نے انداز اور مزاج دیکھا ہے عدنان بھائی، کہ جو بات 2 لفظوں میں ہو سکتی ہے نا، اس کے لیے وہ تیسرا لفظ نہیں بولتا. واہ اکبر، یعنی یہ میں نے تجربہ کیا. اچھا. اور وہ لفظ، وہ بات جس کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے جس کے اندر 3 حروف ہیں، اور ایک لفظ ہے جس میں 2 حروف ہیں. یعنی یہ میری نوٹڈ بات ہے، یہ میں نے سفر میں ہاں بالکل اس کو نوٹ کیا ہے، اس کو کہ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہے اس میں 3 حروف ہیں، اور ایک لفظ ہے جس میں 2 حروف ہیں. تو انہوں نے 3 حروف والا لفظ نہیں بولا، 2 حروف والا لفظ بولا. اللہ اکبر، واہ واہ ماشاءاللہ. یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کا حساب بھی ہے، واہ، ایک ایک لفظ کا حساب ہے. بندہ جو کچھ بولتا ہے نا، لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا فرشتہ کیا کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے. بہرحال یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک سسپیشس یوں بولیں کہ انسان بن کر مت رہیں، مشکوک بندہ بن کے مت رہیں. یعنی بندے کی حرکتیں بعض اوقات عجیب ہوتی ہیں، زبان اس کی کیا ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، کہ آدمی کے جو اعمال ہیں، جو اس کی حرکات و سکنات ہیں، یہ اس کے الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو سسپیشس بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے، مشکوک بھی بندے کو نہیں ہونا چاہیے، اور بہرحال فضول باتوں سے بچنا بھی چاہیے. اور اگر ہم کسی ایسے کو دیکھیں کہ جو فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، فضول باتیں سننے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو لگا رہا ہے، تو اس کی اپریسیشن بھی کی جائے اور دعا کی جائے، یا رب کریم تو مہربانی فرما کر ہمیں بھی یہ دولت جو ہے وہ عطا فرما. اللہ مہربانی فرمائے. سر اب ہم نے جی سلمان بھائی یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. عام طور پر لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ اگر 2-4 افراد سفر کر رہے ہیں نا، اور ایک ان کے اندر تسبیح لے کر کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے اور کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اب چاہیے تو یہ کہ اس کو دیکھ کر ترغیب حاصل کی جائے کہ بھئی ہم بھی کوئی اللہ اللہ کریں. وہ جو ایک ہوتا ہے نا، اس کو بھی اس کام سے چھڑوانے کی، ارے بھائی تم ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہو یار، تسبیح پکڑی ہوئی ہے آپ نے، آپ تو یوں لگ رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں، ہم تو یوں لگ رہا ہے اکیلے سفر کر رہے ہیں. تو آپ بھی یہ کام چھوڑیں جو خیر والا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو ہے جیسے ہم فضولیات کے اندر یوں کہہ لیں وقت کو کاٹ رہے ہیں، ایسے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو یہ جو اس طرح کا مزاج ہے لوگوں کا، اس کے حوالے سے بھی کوئی رہنمائی ہونی چاہیے. قبلہ رکن شورا سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس میں کیا کرنا چاہیے، اس بندے کا اپنا انداز کیا ہونا چاہیے، اور یہ جو اس کے ساتھ ہیں جب اس طرح کی صورتحال بن جائے تو پھر کیا کریں. دیکھیں جو ذکر و اذکار آپ کے سفر میں کر رہا ہے تو اس کو ذکر کرنا چاہیے، اس کو بار بار چھیڑنا اور اس کے ذکر سے غافل کرنا یہ تو بہتر نہیں ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے ہاں جی، یعنی پتہ بھی ہے کہ بھئی وہ نہ سن رہا ہے نہ اور اس نے بولنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، اور بولنا بھی چاہیے بھی نہیں. ہاں جی تسبیح دکھا دیں. دیکھیں اسے کہا جاتا ہے مزاج شناسی. ہمیں جو ہے وہ مزاج شناس ہونا چاہیے کہ کون کیسا ہے اس کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے. اب عدنان بھائی ہیں، یہ نعت پڑھنے میں شوق رکھتے ہیں، اب انہیں ہم کہیں کہ جناب آپ بیان ہی کریں، تو اب ظاہر ہے کہ بیان کرنے میں یہ ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہوگی جتنا نعت پڑھنے میں ہوگی. اسی طرح جو ہے جس کو ذکر و اذکار کا زیادہ جو ہے اس کو مزہ آ رہا ہے تو اسے کرنے دے نا. ویسے فی زمانہ تو ویسے بھی اللہ پاک کے ذکر میں غفلت کی جاتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کی تقلید کرنی چاہیے. سفر کے اندر وہ اللہ اللہ کریں، لیکن جو ہے ہم اس سے جو ہے زیادہ دوستی ہو نا تو وہ چھیڑتے رہتے ہیں. اچھا ایک اور بات بھی، ایک بات بولتے ہیں، خیر تو ہے بڑی تسبیح پڑھ لی بھائی، یعنی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے بولنے کا، بھی خیر تو ہے بڑی تسبیح پڑھ. اچھا تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی لوگ جو ہے وہ ایک تو اس کو یوں بول رہے ہیں، اور پھر
لے بھئی آ گیا تسبیح پھاڑ کے اللہ ہی خیر کر اللہ کی کر کے جائے گا. تو اس طرح کی باتیں بھی جو ہے نا وہ بول کے یہ دل آزاری کرنے والی بات ہے. میں مثال کے طور پر ایک آدمی ہے درود پاک پڑھ رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں اس طرح کا کمنٹ پاس کریں گے تو مجھے بتائیں, ایک تو اس کی دل آزاری بھی ہوگی, پھر آئے گا یہاں بیٹھے گا درود پاک پڑھے گا تو ہم پر بھی تو رحمت جو ہے وہ برسے. یہ بھی اپنا جو ہے وہ ذہن بنانا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں حافظ صاحب, سفر ٹریول جب بھی ہو نا تو بندہ اس میں ہدف بنائے کہ میں نے اس میں اتنی مرتبہ جو ہے نا یہ پڑھنا ہے. یہ سورہ اخلاص ہے, یہ بھائی وزیر آباد مثال پر جانا ہے, ایک فرض کر لیں آپ, تو بھائی اس میں تقریباً 22-23 گھنٹے لگ جائیں گے تو میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھوں گا. واہ واہ واہ, مرحبا سبحان اللہ. 4 گھنٹے کی جو ہے وہ فلائٹ ہے, تو اس میں میں کیا کروں گا, بھائی اتنے ذکر اذکار کروں گا. تسبیح بندہ اپنے پاس رکھے, ڈیجیٹل تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے, اپنے پاس رکھے, تو یہ میرا خیال ہے ذہن بنائے گا. ویسے عام طور پر لوگوں کا سلمان بھی ذہن ہوتا نہیں ہے, یعنی ویسے ہم لوگ ذکر اذکار اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں جی. اور جب کبھی اس طرح کا موقع ہو, خاص طور پر سفر, اور سفر بھی ایسا جس کے اندر آپ کچھ نہیں کر سکتے, بیٹھنا ہے آپ نے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, تو اس کے اندر بھی فضولیات میں پڑھنے کے بجائے حالانکہ بہترین موقع ہوتا ہے یہ کہ جس کے اندر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں, تلاوت قرآن کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ دیگر اس طرح کے اذکار کر سکتے ہیں. لیکن ذہن نہ ہونے کی وجہ سے, وہی اچھی صحبت کی کمی اور اسی طرح علم دین کی کمی کی وجہ سے وہ فضولیات میں ادھر ادھر تو دیکھتے دیکھتے گزار دے گا گھنٹوں, لیکن درود پاک اور ذکر اذکار کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے. ایک اور بات بھی ہے نا, جیسے گھر کے اندر جو ہے وہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں, تو کام کاج سے فارغ ہو گئے تو اب کیا کریں, تو اب یہی ہے کہ فون لے لیں, اس رشتہ دار کو کیا, اس کو کیا, تیسرے کو کیا, اور کسی نے فون نہیں اٹھایا تو اسے شکوہ کیا کہ میرا فون نہیں اٹھایا آپ نے. تو جب آپ فارغ ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائے نا. جس کا فون نہ اٹھتا ہو نا صدف, اسے تو اپنے آپ پہ غور کر لینا چاہیے. ہمارے فون پر بھی بعض اوقات جب بیل بجتی ہے نا تو اندازہ ہو جائے گا لے 10 گھنٹہ گیا آج. اب وہ ہوتی اس طرح کی مطلب بعض اوقات صورت حال ہوتی ہے کہ آپ بندے کو چٹا اس کو جواب نہیں دے سکتے, فون اٹینڈ کر لیا ہے اگر تو آپ اس کو بولیں گے کہ بھائی مہربانی بھائی, تو پھر یہ اس کے مسائل کیا ہیں الگ بات ہے اس کی. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, فون ہی اٹینڈ نہیں کرتے, سنیں گے تو کیا ہے, ٹائم ہی ضائع ہونا. اور یہ جن کو زیادہ گفتگو کرنے کی عادت ہے وہ ان کا بل بھی تو پھر زیادہ ہی آتا ہے نا, اور پھر فون پر لگے رہتے ہیں تو پھر اس کا بھی ذرا ایک مہینے میں بھی 2 پیکج کرواتے ہوں گے. پیکج تو نہیں, وہ بولتے ہیں ایسا پیکج کرایا جی, نہیں پیکج بھی جو ہے وہ پیکج بھی جو ہے نا ان کے لیے کم پڑ جاتا ہے نا, مہینے کا پیکج بھی دوبارہ کرانا پڑتا ہے. تو یعنی اتنی کیا گفتگو کرنی ہے جناب. اللہ بچائے. فون تو ہے اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ضروری بات جو ہے کنوے کیا جائے, اس کے ذریعے جو ہے بات کرنی ہو. لیکن جو ہے اگر فون اس لیے ہے کہ بس وقت گزاری کرنی ہے تو اچھا نہیں ہے قرآن پاک پڑھ لیں, سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں. اور پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اب مصروفیت بہت ہے, بچے ہیں, گھر کا کام ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بس یہ وظیفہ نہیں ہو پاتا, تو نماز جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں پڑھی جاتی, نوافل نہیں پڑھے جاتے. تو یہی اب وہ چیزیں دیکھی جائیں کہاں کہاں ہمارا فضول وقت گزر جاتا ہے. اس فضول وقت کو جو ہے جو گزر رہا ہے اس کو دیکھا جائے, وقت نے تو گزر جانا ہے, وہ تو قابو میں نہیں آئے گا. ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانا ہے. تو وہ ہم اچھی گفتگو کر کے یا اچھا جو ہے وہ ذکر و اذکار کر کے, تلاوت قرآن کر کے ہم اسے جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. یا رب لا ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو, نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولو, اللہ زباں کا عطا لے مدینہ, اللہ زباں کا لے مدینہ. بک بک کی عادت نصر حشر پھنسا دے, بک بک کی عادت نصر حشر
حشر فسادے اللہ سبا کا عطا قفل مدینہ ہر ایک مسلمان نے لگا قفل مدینہ. آمین آمین. آمین. ماشاء اللہ. صاحب قبلہ آپ مفتی فاروق صاحب کی تلاوت قرآن اور نماز کی پابندی کے حوالے سے کچھ فرمائیں. ذکر خیر ہو رہا ہے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ اپنے وقت کو بڑا بہترین انداز میں استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ کو یوں کہہ لیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عاشق قرآن تھے. قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کی محبت، آپ کی چاہت، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا ذوق اور شوق تھا مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ اس کے کیا کہنے. دوران طالب علمی جب آپ درس نظامی عالم کورس کر رہے تھے تو جو اساتذہ ہیں، ابھی تو ظاہر بات ہے مدنی ہیں، اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ دوران تدریس اگر کوئی وقفے کا پیریڈ ہوتا تھا یا پھر جیسے کوئی استاد تشریف نہیں لائے ہیں تو اس وقت میں دیگر طلبہ کرام آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوتے تھے، لیکن مفتی صاحب مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز دیکھا کہ آپ کلاس کا ایک کونا جو ہے وہ پکڑ لیتے اور مصحف شریف اٹھا لیتے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کبھی پوچھا تو مصحف شریف یعنی قرآن پاک، قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھ جاتے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے. تو حفاظ کرام آج مفتی دعوت اسلامی کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو ہمیں ذہن بنانا چاہیے، ان کی سیرت مبارکہ سے سیکھنا چاہیے. یہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے تو ہم بھی ذہن بنائیں. خاص طور پہ حفاظ کرام اگر یہ روزانہ سلسلہ بنائے کہ میں جو ہے وہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ایک منزل روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کروں گا تو کیا کہنے اس کے ہیں. اگر اس سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یوں کر لیا جائے، ایک پارہ تلاوت قرآن پاک کر لیا جائے روزانہ. اس سے اگر ایک پارہ نہیں ٹائم نکال پاتے آدھا پارہ کر لیں، کچھ نہ کچھ روٹین روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی بنائیں. نمازوں کا ذوق اور شوق مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت زیادہ تھا. ماشاءاللہ سے ساری نمازیں باجماعت جو ہے وہ آپ ادا فرمایا کرتے تھے اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے. بلکہ آپ کی عادت مبارکہ کے اندر یہ تھا کہ جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی جو ہے وہ شرکت فرمایا کرتے تھے، بالفعل یعنی شرکت کرتے تھے، خود اس میں جو شرکت کیا کرتے تھے. ایک دعوت اسلامی کے ایکٹیو تھے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے اندر. دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام اور نبی پاک علیہ السلام کی بڑی پیاری ادا وہ یہ کہ فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الحمدللہ ان معنوں میں زیارت کی جو پرانے عاشقان رسول ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہے وہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع اٹینڈ کرتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی اجتماع اٹینڈ کیا کرتے تھے، پھر رات کو جو ہے قیام یہی فرمایا کرتے تھے. اور فجر کی نماز کے اندر الحمدللہ آپ کو زیارت مجھے کرنے کا شرف بھی ملا ہے. جو پرانے سائمین یہ تصدیق کر سکتے ہیں اس کی کہ ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فجر کی نماز کے لیے فیضان مدینہ میں جو عاشقان رسول آرام کر رہے ہوتے تو دیگر جو عاشقان رسول خیرخواہ اسلامی بھائی جو ہے وہ صدا لگا لگا کر مسلمانوں کو بیدار کرتے تھے، تو مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی یوں صدا لگا لگا کر جو ہے وہ عاشقان رسول کو جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا یہ انداز جو ہے یعنی خود بھی جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کرنا اور دوسروں کو بھی نمازوں کی پابندی کا ذہن دینا، فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ اٹھ کر دوسروں کو جگانے کا سلسلہ رکھنا، یہ مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا، آپ کا انداز تھا. اور کہیں مدنی مشورے میں جانا ہے، کہیں جو ہے وہ اگر کہیں پر آپ کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا تھا، کہیں آپ کو کوئی مدعو کرتا تھا تو اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کے قریب کی مسجد کی معلومات کرتے تھے کہ بھائی وہاں پر نماز کا وقت کتنے بجے ہے. تو جو مدنی مشورہ جیسے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہونا ہے نا، تو آپ
وقت سے پہلے تشریف لے جایا کرتے تھے اور عشاء کی نماز وہاں باجماعت آپ کی ادا کرنے کا سلسلہ ہوتا تھا. تو مفتی دعوت اسلامی نمازوں کے پابند تھے. مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوراد و وظائف کے پابند تھے. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے تلاوت قرآن مجید فقر حمید کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی تلاوت قرآن مجید فقر حمید کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو اور میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بشیر اتاری دلے والی میاں والی پنجاب پاکستان تو گل کرے نا پیا ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت چنگا سلسلہ ہے اور اساں یہ سلسلہ بڑا شوق نال ویکھدے ہاں. بہت کچھ سیکھن تو حاصل ہوندا ہے تے اج دا موضوع ماشاءاللہ بہت پیارا ہے تے نعت خان اسلام میں عرض کرساں کہ سانو یہ والا کلام سنا دیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. آمین. مرحبا بشیر بھائی آباد رہیں ماشاءاللہ. مظفر گڑھ سے میسج ہے عدنان بھائی سے کلام سننا ہے قربان میں ان کی بخشش کے. ٹھیک ہے جی. چشتیاں سے میسج ہے اپریسیشن ہے جزاک اللہ خیرہ. اور کویسچن ان کا یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں, اللہ پاک مجھ سے راضی ہے, یہ بتا دیں اور اعلیٰ حضرت کی منقبت سنوا دیں. جی اللہ پاک کی فرما برداری کرے اور اللہ پاک سے امید رکھے اور مضبوط امید رکھے کہ وہ رب راضی ہوگا. یعنی اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں گے تو رب راضی ہوگا انشاءاللہ. اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, غالباً حضرت رابعہ بصریہ کا قول ہے, آپ فرماتی ہیں کہ ایک نیکی ہم نے کی ہے پھر دوبارہ اس نیکی کی توفیق ملنا, اس پر میں سمجھ جاتی ہوں کہ میری پہلے والی نیکی قبول ہوگی تبھی تو مجھے دوسری نیکی کی توفیق ملی. جیسے ایک نماز ہے, ایک نماز پڑھی, اب دوسری نماز کی توفیق ملنا پہلی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے. تو یہ یعنی اس طرح ہمیں بھی جو ہے وہ نیکیاں کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور ہم کوئی یقینی طور پر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بس مجھ سے رب راضی ہو ہی گیا ہے, لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے اللہ پاک سے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یا مرحبا ماشاءاللہ. مجھے سر ایک جو ہے وہ کسی نیک آدمی نے کہا تھا کہ ہمارا جو کام ہے وہ ہے اللہ کی رضا والے کام کرنا, بے شک اور ہم وہ کرتے جائیں. بے شک اللہ مہربان ہے, وہ کرم فرمائے گا اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا. یہ تو ہے, لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں کیا کرنی ہے, پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نگران شورا کا ایک بڑا پیارا جو ہے وہ ارشاد ہے, وہ کہتے ہیں کہ آخرت کی پریپریشن کا جو ڈیوریشن ہے, آخرت کی پریپریشن کا جو ڈیوریشن ہے, یہ دنیا کے اندر جو موجود ہمارے پاس وقت ہے نا, جو سانس ہیں, یہی ہے. یعنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے جو ہمارے پاس کیا ہے, ٹائم ہے, وہ کیا ہے, وہ یہی سانس ہیں جو ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں, لے رہے ہیں. تو ان کو اللہ کی رضا والے کاموں میں گزارنا چاہیے, اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے, دینی کام کریں گے, اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنا وقت جو ہے گزاریں گے, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے, تو انشاءاللہ گریجولی اللہ کی رحمت سے ہم اپنے اخلاق اور کردار کے اندر بہتری آتی ہوئی فیل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مفتی دعوت اسلامی کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے. اب سے میرا یہ سوال ہے, جب آپ درس نظامی کر رہے تھے تو مفتی فاروق صاحب سے آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے یا نہیں, اس بارے میں بھی کچھ متنی پھول ارشاد فرمائے, اور ان سے پڑھا ہے تو انہوں نے طالب علمی میں کوئی خاص نصیحت کی ہو طالب علموں کے حوالے سے, اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائے. عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. میں تو اس عادت سے محروم ہوں پڑھنے سے. یوں ہم تو غالباً اس وقت اولا ثانیہ میں 2002 اولا ثانیہ بلکہ ثالثہ میں مدنی قافلے میں تھے ہم لوگ جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال ہوا مجھے, اور میں نوشہرہ میں تھا مدنی قافلے میں, تو اس وقت اطلاع ملی تھی کہ مفتی صاحب جو ہے وہ انتقال فرما گئے. ہم حتار میں تھے. اچھا. ہاں,
عدنان بھی پڑھتے رہے ماشاءاللہ. کنزلیمان میں جو ہے صاحب کبھی ہمارا خالی پیٹ ہوتا تھا تو آپ تشریف لے آتے تھے، تو پھر ماشاءاللہ اچھی باتیں اور دینی درس آپ سے مدنی پھول آپ کے ملا کرتے تھے، اور کچھ صحبت ملی ہے ماشاءاللہ ان کی. جامعۃ المدینہ. لیکن قفل مدینہ آپ کا ایسا تھا کہ قفل مدینہ زباں کا ایسا لگا لیا، پاکیزہ ہر خیال تھا فاروق عطاری. ماشاءاللہ. سرب آپ کو مفتی فاروق صاحب نے اپنا نائب بھی بنایا، اور وہ مجھے یاد ہے آپ نصاب شریعت کورس ایک ہوتا تھا. نصاب شریعت ایک کتاب بھی تھی اور اس کا ایک کورس بھی ہوا تھا، نصاب شریعت کورس. ہاں یہ پہلا کورس تھا نصاب شریعت، اور یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوا، اور یہ سن 2003 میں یا 4 میں ہوا تھا. اور اس میں جو ہے وہ میرے لیے شرکت بھی لازمی تھی. میں سوچتا تھا کہ مجھے کیوں اتنا شرکت کا بول رہے ہیں، میں نے تو یہ ویسے ہی پڑھا ہوا ہے. تو یہ تو عام اسلامی بھائیوں کے لیے وہ تھا، غالباً جو ہے پورے مہینے کا تھا، مجھے دن یاد نہیں ہے. تو ہوا یوں کہ انہی دنوں میں کہیں ہند جانے کا کوئی سلسلہ ہو رہا تھا، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ شورا مرکزی مجلس شورا جو ہے، میں اس وقت رکن نہیں بنا تھا کہ انہوں نے ہند جانا ہے. تو یہ یعنی مجھے خبر نہیں تھی کہ جو ہے وہ میں درمیان میں ہند چلا جاؤں گا اور آپ کو پڑھانا ہوگا. لیکن بہرحال جو ہے وہ میری شرکت لازمی تھی، میں شریک ہوتا تھا. اور اس میں یہ بھی تھا کہ کس طرح جو ہے وہ اسلامی بھائیوں کو، اچھا اس میں بڑے سینئر اسلامی بھائی ہوتے تھے. تو یہ ایک یعنی میری تو اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی نا، تو یہ مجھے سکھانا بھی تھا کہ جو بڑی عمر کے اور بالکل تجربہ کار جو مبلغین ہیں، جب وہ سوال کریں تو پھر سوال کا جواب کس طرح دینا ہے. مرحبا. تو الحمدللہ ان کا سوال کا جواب دینے کا بڑا زبردست جو ہے وہ انداز ہوتا تھا، اور بڑے اچھے انداز سے ان کو مطمئن کرتے تھے. اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں وہ اگر عالم نہ بھی ہوں، جامعۃ المدینہ یا کسی بھی دارالعلوم سے فارغ التحصیل نہ بھی ہوں، تو مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی وجہ سے مطالعہ کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، اور کافی ماشاءاللہ علم بھی رکھتے ہیں. اور پھر جب کوئی علمی نشست ہوتی ہے تو اس میں سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ان کو مطمئن وہی کر سکتا ہے جو خود وسیع المطالعہ ہو اور اپنی بھرپور تیاری کر کے آیا ہو. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے بیان کیا ہے تو وہ جو ہے وہ خاموشی سے سن لیں گے اور کوئی سوال نہیں کریں گے. تو یہ جو سوال جواب کا سیشن ہوتا تھا وہ بڑا زبردست سیشن ہوتا تھا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تھا. مرحبا. اور یہ بھی سیکھنے کا موقع ملتا تھا کہ جواب کس طرح دیا جاتا ہے. تو یوں جو ہے وہ پہلے ان دنوں کے اندر جو ہے وہ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اور پھر جو ہے اچانک میں نے سنا کہ جناب یہ تو فاروق بھائی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ استاد صاحب یہ ابھی پڑھائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا آپ ہیں نا. میں تو اس وقت جب انہوں نے کہا کہ آپ ہیں نا تو میں تو ویسے ہی ہل گیا کہ میں بیٹھوں گا، اتنے جو ہے بڑے بڑے جو ہے ذمہ داران ہیں ان کو کیسے مطمئن کروں گا. پھر رب کی رحمت سے امیر سنت کے فیضان سے پھر جو ہے وہ مفتی صاحب کی جگہ میں بیٹھا، اور پھر مجھے پتا تھا کس طرح سوالات کے جوابات دینے کے پہلے 2-3-4 ہفتے جو ہے وہ سیکھے ہی تھا. تو بہرحال جو ہے الحمدللہ پھر بقیہ کورس پھر میں نہیں کیا اور پھر مجھ پر ہی مکمل ہوا کیونکہ وہاں پر کافی دن تھے. ایسا ہی ہے. تو یوں سیکھنے کا آپ کی یعنی آپ کی شخصیت ایسی تھی، ایسا نہیں ہے کہ علم کو اپنے پاس ہی روک لیتے تھے. کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ اسے سمجھاتے بھی تھے. اور جسے آپ کہتے ہیں کہ نعم البدل تیار کرنا، متبادل تیار کرنا، تو یہ آپ کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ وہ بالکل تربیت کیا کرتے تھے اور اچھے انداز سے تربیت کیا کرتے تھے. یا مرحبا. آج اس سے جو سیکھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی بھی ادارے میں ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ پہ ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کسی بھی جگہ میں ہیں، اور جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کی گرومنگ کرنا، یعنی گرومنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے، نکھارنے کے لیے کوشش کرنا، انہیں گائیڈنس دینا، اور پھر ان کو آگے بڑھانے کے لیے اپارچونیٹی جب آئے تو اس اپارچونیٹی تک انہیں لے جانا، یا اس اپارچونیٹی تک ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا، بتانا، انڈیکیٹ کرنا، یہ بھی ایک اچھے یوں بولیے کہ لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. لوگوں کو جو آگے بڑھاتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی پھر اپنی رحمت سے اجر بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ سارے کام کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنے، اللہ پاک ہمیں یہ اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع مفتی دعوت اسلامی ہے موضوع آپ کا، تو یہ موضوع آج بڑا زبردست لیا کیونکہ ان کی جو زندگی تھی ان کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح پیر صاحب کی اطاعت کی اور دین کے کام کیے۔ اس میں یہ تینوں شخصیات جو ہیں نا، حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور مفتی دعوت اسلامی اور حاجی زمزم رحمہم اللہ علیہ مجمعین، یہ تینوں شخصیات جو ہیں نا یہ بڑی زبردست دعوت اسلامی کی شخصیات تھی، اور ان شخصیات کی ابھی بھی دعوت اسلامی کے اندر کمی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے جس طرح قرآن سے محبت اور نیکی کی دعوت دینے کا انداز اور ان کا مدنی قافلوں میں سفر اور پیر صاحب کی اطاعت، ان تینوں شخصیات جو ہے نا ان پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں فرمائے اور ان تینوں کی بے حساب بخشش فرمائے۔ اور میں حاجی شاہد صاحب کے ایک قرآن پاک کا ثواب ملک کرتا ہوں۔ حاجی شاہد صاحب سلسلے کے اختتام کے اندر مدنی چینل کی سکرین پر ہی ان تینوں شخصیات حاجی مشتاق، مفتی دعوت اسلامی اور حاجی زمزم، ان تینوں کو اصال ثواب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت مہربانی حافظ صاحب۔ شہزاد بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں چنو آپ نے کب آنا ہے، اور بتا رہے میرا تو جی میاں چنو کا کوئی ابھی آنے کا کوئی ارادہ اور جدول اسکیجول نہیں ہے، تو بہرحال کہیں بھی بندہ جائے تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے وہ گزرتے گزرتے ہو جائے وہاں سے، اگر گزرنا ہو آپ کا جی رستے میں پڑے گا، زندگی مجھے حکم فرما دیں، میں چلا جاؤں گا۔ حضرت نہیں جا رہے تو مجھے حکم اللہ لا الہ الا اللہ۔ سر اب میری کیا مجال ہے، آپ کو حکم کرو، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ چلے جی آباد رہیں، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، پریشانیاں دور کرے۔ کلام ان کو سننا ہے، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ میاں چنو کے حوالے سے عرض ہے کہ وہاں پر الحمدللہ اسلامی بہنوں کا مدنی مرکز فیضان صحابیات کا آغاز ہو رہا ہے، یا مرحبا، اور مجھے اگست میں وہاں پر جانا ہے انشاءاللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، یوں میاں چنو تو جانا ہوگا۔ مدینہ مدینہ، اللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ویسے آپ گئے ہیں میاں چنو؟ میاں چنو میں گیا تو نہیں ہوں، گزرا ضرور ہوں۔ گزرے تو بہت دفعہ ہوں۔ گزرے تو ظاہر سی بات ہے، جب بھی آنا جانا ہے وزیر آباد سے کراچی تو رستے میں میاں چنو آتا ہی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک ٹریک ہے جس میں یہ آتا ہے، دوسرے ٹریک میں غالباً نہیں آتا، کہ سب میں آتا ہے، فیصل آباد والے میں نہیں آتا۔ فیصل آباد میں نہیں آتا نا؟ نہیں جی، جو براستہ گاڑی وزیر آباد سے براستہ فیصل آباد آنے والا آتی ہے نا، ہاں جی، تو وہ تو بیچ میں سے سب کچھ وہ گزر گیا نا، اوکاڑا بھی، پتوں کی بھی، میاں چنو بھی، لاہور بھی، یہ سارا گجرا والا بھی، یہ تو بیچ میں سے کٹ گیا۔ اور کدھر کیا کیا آ گیا، ادھر سے آپ جب آئیں گے وزیر آباد سے تو اس میں آگے جو ہے وہ سکھے کی ہے، اور جناب چک چمرا ہے، اور جناب علی کون سا اسٹیشن اور بھی بڑا آتا ہے، فیصل آباد بھی ہے سر، اس سے پہلے بھی ایک اور سانگلا ہل، ہاں اس میں بھی رکتی ہے گاڑی۔ پھر اس کے بعد آگے شور کوٹ ہے، فیصل آباد کے بعد پٹوبا ٹیک سنگھ ہے، پھر شور کوٹ ہے، اور یوں پھر آگے عبد الحکیم ہے، اور یہاں سے گاڑی ہوتی ہوتی آگے پھر کھانے وال جو ہے وہ پہنچ۔ رستے میں گوجرا بھی آتا ہے، جی گوجرا بھی آتا ہے، گوجرا بھی آتا ہے جی، ایسی بات۔ تو یہ یوں بات ہے عدنان بھائی، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام حاجی تعظیم حسین ہے۔ نعت ہے صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں، اٹھو غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو۔ یا مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی، آباد رہیں۔ اشفاق بھائی کا کلام سننا ہے، میرا اتار ہے بھی، بالکل فیضان بھائی ہیں بہاول نگر سے، مرحبا۔ دیکھیے اس پروگرام کو پی سی آر والے یہ اس فرمائش کو دیکھیں، اگر پاسبل ہو تو ہم انشاءاللہ پوری کریں گے جی۔ چیچا وطنی سے میسج ہے جی، اور ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے کلام ان کو سننا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور منچن آباد سے بھی ایک میسج ہے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں۔ میری نعت خواں بھائی سے ریکویسٹ ہے یہ والا کلام سنا دیں۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ ہمارے پاس ایک میسج ہے
اس میسج میں لکھا ہے کہ ایک بندے پر جو ہے وہ انفرادی کوشش کی جاتی ہے اور اسے مسجد میں لایا جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ جو ہے وہ 100 چوہے کھا کے بلی آجنو ٹر پئی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح آتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، اسی طرح رمضان شریف میں کچھ لوگ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، اور جو پہلے سے نمازی ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ رمضانی آ گئے ہیں، تو اچھے ہے، رمضان سے نسبت رمضانی تو اچھا ہی ہے، لیکن یہ دل آزاری کی صورت یوں بن جاتی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ آ گئے ہیں تو اللہ پاک انہیں سارا سال نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یوں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی۔ مرحبا۔ جی عدنان بھی کچھ کلام سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ وہ سوئے نازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے، میرے پیارے آقا نے گود میں لے کر دائی حلیمہ پیارے نبی سے کہتی تھی میرا سویا بھاگ جگایا میرے پیارے آقا نے، اور جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے پیارے آقا نے، داتا فرید اور خواجہ بنایا میرے پیارے آقا نے، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا
کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں انہیں بخشش کے دل بھر گئے مر گئے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا مایوس کبھی لوٹایا نہیں مایوس کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں انہیں بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم رہتے ہیں جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد کیا ہے صلی اللہ وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں قربان میں انہیں بخشش کے مقصد بھی زبان سبحان اللہ یا مرحبا ماشاء اللہ. یہ عدنان بھائی ہوتی ہے یہ تجربہ کار بندے کی ایک خصوصیت. ہاں جی جو عدنان بھائی کا کلام سنا بھی کلام بھی سنا ہے انہوں نے اور اس پہ اپنی خصوصیت کا اظہار بھی کیا. واہ واہ اتنے اونچے اس کو جو ہے اس سے لے لیا ہاں جی اور پھر اس کو نبھا بھی لیا. واہ واہ یہ ماشاءاللہ. عدنان بھائی جزاک اللہ. میرا جی چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا چلیں ہو گیا ہے ٹھیک ہے. فرمائیں. نہیں ہو گیا ماشاءاللہ پڑھ لیا کلام آپ نے. اللہ آپ کو برکت وہ چاہ رہے نیچے سے بھی پڑھ کے سنا جی نہیں ہو گیا نیچے سے بھی پڑھ لیا انہوں نے نیچے اوپر سے سب جگہ سے ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. آواز کو جو ہے وہ اونچا لے جانا اور پھر اس کو نبھانا یہ ایک کام ہے. بہرحال نہ نبھ رہا ہو تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ یوں بولیے کہ آگے لے جانا اور پھر اسی خوبصورتی کے اوپر اس کو کیا کر دینا چھوڑ بھی دینا یہ بھی ختم کر دینا یہ بھی ایک کام ہے. اللہ نصیب فرمائے. تو کبھی ایسا ہو آپ کلام پڑھ رہے ہوں اور آواز آپ کو لگے کہ میں بہت اونچا چلا گیا ہوں تو اس پہ نیچے آنے میں بھی حرج نہیں. آپ آ سکتے ہیں کوئی ضرورت یوں بولیے کہ پریشانی والی بات پریشان ہونے کی ضرورت اس میں ہے نہیں. تو بہرحال اگر نہیں پڑھا جا رہا کلام تو پھر اس کو بندہ کیا کر دے چھوڑ بھی دے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بندہ جب شروع ہوتا ہے جیسے میں کچھ سناواں جی ہاں جی سناؤ جی تو وہ بندہ کیا کہتا ہے سناؤ بھائی تو پھر وہ جس میں مجھے ذوق آ رہا ہے باقی سب کو بھی اس بات میں ذوق آ رہا ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو رعایت اپنی بھی کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی کرنی چاہیے. عدنان بھائی نے بھی اپنی رعایت کی ہے. دیکھیے آپ نے انہوں نے ایک جو انترا پڑھا ہے اس میں ایک اس کو ایک ہی دفعہ پڑھا ہے
उनका तो शिआर करीमी है। अच्छा, इससे ऊपर आवाज नहीं जाएगी। माइल बकरम ही रहते हैं। अब इसे दोबारा आना है। उनका तो शिआर करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया, ये क्या है? यूं इसका एक तरीका है। बहरहाल एक दफा पढ़ लिया दूसरे उसको, और वो अच्छे अंदाज में अदायगी होगी तो फिर आप दूसरी मर्तबा नहीं भी ले सके तो कोई हर्ज वाली बात इसमें क्या है? नहीं है। हमारे बिलव्ड रुकन शुरा हाजी मोहम्मद गफूर अत्तारी रिदा शरफुहू व मजदुहू ने हमें बहुत प्यारा एक पैकेज रिकॉर्ड करवा के दिया है सीरत अहले बैत के उन्वान पर। आइए आपको दिखाई देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुहर्रम शरीफ का महीना जारी है और सिलसिला है खुले आंख सल्ले अला। कहते कहते अहले बैत अतहार का तस्करा है। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत सैयदना सौबान रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मरतबा प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी गर्दन में पहने हुए सोने का हार पकड़कर अर्ज की, ये अबुल हसन यानी हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे तोहफे में दिया है। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ाहिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए फातिमा, क्या लोगों के इस तरह कहने से तुम्हें खुशी होगी कि फातिमा बिनते मोहम्मद के हाथ में आग का हार है? ये कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बगैर बैठे ही तशरीफ ले गए। इसके बाद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो हार लेकर एक गुलाम खरीदा, फिर इसे आजाद कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब खूबियां अल्लाह पाक को जिसने फातिमा को आग से नजात अता फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बचपन में एक बार बीमार हो गए तो अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदा बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और खादिमा हजरत सैयदा फीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इन शहजादों की सेहत याबी के लिए 3 रोजों की मन्नत मानी। अल्लाह पाक ने इन दोनों शहजादों को शिफा याबी अता फरमाई। चुनाचे 3 रोजे रख लिए गए। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु 3 सा यानी जौ लाए। एक सा जो है ये 4 किलो में 160 ग्राम कम। तीनों दिन खाना पकाया गया। जब इफ्तार का वक्त आया तो तीनों रोजेदारों के सामने रोटियां रखी गई। तो एक दिन मिस्कीन, एक दिन यतीम और एक दिन कैदी दरवाजे पर हाजिर हुए और रोटियां का सवाल किया। तो इन तीनों दिन सब रोटियां इन साइलों को अता फरमा दी। सिर्फ पानी से इफ्तार करके अगले दिन का रोजा रख लिया। भूखे रह के खुद औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी के घराने के इस ईमान अफरोज इसार को 29वें पारे सूरह दहर की आयत नंबर 8-9 में इस तरह बयान फरमाया। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन और यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं हम तुम्हें खास अल्लाह के लिए खाना देते हैं और तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। सुभान अल्लाह। इस ईमान अफरोज हिकायत में अहले बैत अतहार के जज्बा एसार का क्या खूब इजहार है। वाकई 3 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लेना कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम 1 दिन का रोजा रख लें और इफ्तार में ठंडा ठंडा शरबत, समोसे, कबाब, मीठे फल, बिरयानी, ना जाने क्या क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। पता नहीं कैसे इफ्तार करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी अहले बैत अतहार की तरह सब्र अता फरमाए, शुक्र करने वाला बनाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर मिले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अगर बाज को नेमत नहीं भी मिलती तो हमें सब्र करना चाहिए।
اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، جس طرح کے اہل بیت اطہار نے ہمیں کر کے دکھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ الکریم، آپ نے ویڈیو پیکج دیکھا۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت سے، فیضان صحابہ سے ہماری زندگی کو مالا مال فرمائے۔ مفتی دعوت اسلامی کی قبر کھلی اور عاشقان رسول کا ایک جم غفیر تھا جو وہاں موجود تھا، اور اس کے جب لوگوں نے دیکھا لوگ پکار اٹھے، جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ شیخ طریقت امیر سنت کے اس مرید صادق کو عاشقان رسول نے کئی سال گزرنے کے بعد دیکھا، جی 3 سال گزرنے کے بعد، ہاں جی دیکھا، تو آپ کا جو ہے وہ امامہ بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، پیشانی بھی کیا ہے، سلامت ہے۔ اللہ کی کروڑا کروڑ رحمتوں کی برسات ہو ان کی قبر منور پر، اور اللہ تعالی ہمیں بھی گلنے سڑنے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قبر و حشر کی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیکہ۔ جاگنے کے وقت آلہ چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے پروردگار مالک مولا، جو ایک قرآن پاک پڑھا گیا ہے، جو اور نیکیاں ہم سب نے کی ہیں، مولا اسے اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اس کا ثواب ہمارے عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شان نشان عطا فرما، آمین۔ اور ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء اکرام، رسل، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار علیہ رضوان، تمام بزرگان دین کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب حاجی مشتاق، حاجی زمزم اور مفتی محمد فاروق اطاری صاحب کو عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے پروردگار ان کی مغفرت بھی فرما، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہم سب کی بھی مغفرت فرما۔ مدنی چینل کے ذریعے جو ہماری دعا میں شریک ہے مولا، ان کی بھی مغفرت فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے